کیا پاکستان میں کوئی بہت بڑا ڈائلاگ ہونے والا ہے؟ کیا فوج عمران خان کے ساتھ بات کرنے کے اوپر اصرار کر رہی ہے، بلکہ ان کی ایک کمپلشن بن گئی ہے، بلکہ وہ ڈیسپریٹ ہیں؟ کیا عمران خان باہر جانے والی آفرز کو ٹھکرا رہا ہے؟ کیا عمران خان ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ اس نے کس ٹرمز کے اوپر بات کرنی ہے، کس ٹرمز کے اوپر بات نہیں کرنی؟ اس کے اوپر بڑا ابہام ہے۔ میں آپ کو معلومات کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ کل کو اگر معلومات کی بیس تبدیل ہو جائے تو ہو سکتا ہے تجزیاتی طور پر نتائج آپ مختلف اخذ کریں۔ فی الحال معلومات کی بنیاد پر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، عمران خان کو کسی طرف سے کوئی ڈائلاگ کی آفر نہیں ہے۔ عمران خان نے جو کمیٹی بنائی ہوئی تھی فوج کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے، وہ غیر فعال ہے۔ ان کے ممبران اپنے ذاتی معاملات، دو بالخصوص ممبران جو ہیں، ذاتی معاملات کو طے کرنے کے لیے تو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندگان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، لیکن کمیٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ والے معاملے کے اوپر مکمل طور پر ٹھوس ہے۔ نمبر 3، عمران خان کو ڈائلاگ کی آفر کرنا اسٹیبلشمنٹ کے خیال کے مطابق اپنے آپ کو نہ صرف ذلیل کرنا ہے بلکہ اپنے اوپر کلہاڑے کے ذریعے آخری وار کرنے کے مترادف ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ ایک سیاسی عمل کے ذریعے معاملات کو طے ہونا تھا، اس سیاسی عمل کو ڈسرپٹ کیا گیا، 9 مئی جیسے واقعات کیے گئے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد جو مقدمات بنے ہیں، ڈائلاگ ان مقدمات کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کا ماننا یہ ہے کہ ڈائلاگ ہونا ہی ان مقدمات کے حوالے سے چاہیے۔ عمران خان کا ماننا یہ بھی ہے کہ ڈائلاگ نہ صرف مقدمات پر ہونا چاہیے بلکہ مجھے باہر نکال کر میرے ہاتھ میں طاقت دینے کے حوالے سے ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ کا ماننا یہ ہے کہ دیوانے کے خواب ہیں۔ اس وقت نہ کوئی مجبوری ہے اور نہ ہم نے کوئی ایسا انیشیٹو لیا ہے جس کے ذریعے عمران خان کو ان معاملات کے اوپر انگیج کیا جائے۔ حکومت وقت کی طرف سے جب آپ کو آوازیں آتی ہیں ڈائلاگ کی، اور اب یہاں سے میں آپ کو تجزیہ دے رہا ہوں، ابھی تک میں نے آپ کو معلومات دی، حکومت وقت کی طرف سے جو ڈائلاگ کی باتیں آتی ہیں، حکومت کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائلاگ کے ذریعے ہم اپنا جو اخلاقی معیار ہے سیاست میں رہنے کا، اس کو ہم اونچا کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے مس ورلڈ کے جس طرح مقابلے ہوتے ہیں نا، اس کے اندر جو خاتون جیت جاتی ہے اس کو ایک سپیچ کرنی ہوتی ہے اور اس سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ اس سپیچ کے اندر کوئی بہت بڑی آفاقی حقیقت کو بیان کریں۔ تو عموماً وہ دنیا کے اندر امن کی بات کرتے ہیں، خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کی بات کرتے ہیں، ماحولیات کی بات کرتے ہیں۔ تو ڈائلاگ کی باتیں جو ہیں نون لیگ کی طرف سے اس قسم کے جملوں تک ہی محدود ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جی کہ بڑا اخلاقی جواز اپنے لیے پیدا کر رہے ہیں اور اپنا قد کاٹ بڑا کر رہے ہیں۔ عمران خان نون لیگ کو بالکل گھاس نہیں ڈالتا، عمران خان پیپلز پارٹی کو گھاس نہیں ڈالتا، عمران خان اسی کو گھاس ڈالتا ہے جو وہ گھاس کھانے کو تیار ہو عمران خان کی ٹرمز کے اوپر۔ اور آج کل انہوں نے گھاس ڈالنا شروع کیا ہوا مولانا فضل الرحمان کو۔ اب مولانا فضل الرحمان عمران خان کا گھاس کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ بڑا سادہ سا معاملہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا خیال تھا کہ خیبر پختونخوا کے اندر ان کی حکومت ہوگی، مولانا فضل الرحمان کا خیال تھا کہ بلوچستان کے اندر اگر ان کی حکومت نہیں ہوگی تو کم سے کم گورنر ان کا بیٹھا ہوگا، مولانا فضل الرحمان کا خیال یہ تھا کہ ملک کے اندر اگر ہر کوئی صدر بن سکتا ہے تو مولانا فضل الرحمان صدر کیوں نہ بنے۔ یہ ایک تصور ہے جو جے یو آئی کے اندر بڑا پاپولر تھا انتخابات سے پہلے۔ انتخابات کے دوران کیا ہوا اور انتخابات کے بعد کیا ہوا، دو مختلف کہانیاں، لیکن اس کا انجام ایک ہی نکلا کہ مولانا فضل الرحمان کو ان میں سے بہت ساری چیزیں نہیں ملی۔ اب ان کا خیال ہے کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف اس نظام کو گرانے کی بات کر رہی ہے، چورے ہوئے مینڈیٹ کی بات کر رہی ہے اور عمران خان کا سوشل میڈیا بڑا تگڑا ہے، تو ہم ان کے ساتھ آواز ملائیں گے تو ہماری آواز میں اتنی جان پڑے گی اور عین ممکن ہے کہ اس نظام کو چلانے والے یعنی اسٹیبلشمنٹ عمران خان پلس مولانا فضل الرحمان کی بات ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ جو میں نے پہلے آپ کو معلومات دی ان کے پیش نظر تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ فی الحال تو کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے۔ عمران خان جن ٹرمز کے اوپر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی خواہش رکھتا ہے اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ ان سے بات نہیں کرے گی۔ عمران خان نے جن لوگوں کے ذریعے انگیجمنٹ کی کوشش کی ہے ان نے جب بھی باہر آ کے بیان دیا ہے تو عمران خان نے خود ہی اس کو نگیٹ کر دیا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ شہریار آفریدی صاحب جو ہیں وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر ایسی بات کرے از خود، یہ ہو نہیں سکتا کہ شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ ٹیلی ویژن کے اوپر آ کر بات کریں از خود۔ اور انہوں نے کیا باتیں کی؟
یہ تو خود محتاج ہیں، یہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کنٹرول ہوتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات، یہ خود اس اہل ہی نہیں ہے. کیا مذاکرات کریں گے؟ ہاں مذاکرات ہم کریں گے، لیکن ہم مذاکرات کریں گے آرمی چیف کے ساتھ، ڈی جی آئی کے ساتھ، پاکستان کی فوج کے ساتھ. اسٹیبلشمنٹ بھی ایک ریالٹی ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی ایک بہت بڑی ریالٹی ہے. آپ مذاکرات کے پیرامیٹر طے کریں، اس کے بعد چیزیں آسان ہو جائیں گی. پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہیں، یہ سارے مل کے طے کریں کہ جی ہم نے کن بنیادوں پہ یہ مذاکرات کرنے ہیں. یہ باتیں عمران خان سے پوچھے بغیر نہیں ہوتی. ایک طرف تو صفوں میں اتنا اتحاد ہے کہ ادھر سے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں موقع کے اوپر ٹویٹ کرنے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو ایکسپوز کرنے کے لیے، تو سینکڑوں ٹویٹس ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی آزاد رائے، ان لوگوں کی آزاد رائے نہیں ہے. ایک سرنگ کے ذریعے بات چیت کرنے کی، بات کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. فی الحال جو معلومات ہیں اس کے مطابق تو وہ بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ نظام اسٹیبلشمنٹ کے خیال کے مطابق چل رہا ہے، ان کے خیال کے مطابق اس نظام نے جڑ پکڑنی شروع کی ہے. ان کے خیال کے مطابق دنیا بھر میں انگیجمنٹ پاکستان کی بڑھ رہی ہے. چائنیز انگیج کر رہے ہیں، واشنگٹن انگیج کر رہا ہے، برسلز انگیج کر رہا ہے، سعودیز انگیج کر رہے ہیں، ایرانینز انگیج کر رہے ہیں، یو اے ای انگیج کر رہی ہے. ڈالرز آنے شروع نہیں ہوئے، لیکن ان کا خیال ہے کہ آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ کے بعد معاشی حالات نسبتاً بہتر ہوتے جائیں گے. جب معاشی حالات بہتر ہوتے جائیں گے تو عمران خان کا بیانیہ اس میں سے ہوا نکلتی جائے گی. یہ ان کی اسیسمنٹ ہے. ان حالات کے اندر جب آپ ڈائلاگ کی بات سنتے ہیں تو صرف ہیڈ لائنز بنوانے کے لیے اس کے اندر کوئی بہت زیادہ طاقت یا توانائی نہیں ہے.